محبت کیسے ایک گہرے دھوکے میں بدل سکتی ہے اور کیسے ایک بالکل بے گناہ انسان خود کو قاتل سمجھنے لگتا ہے۔ آغا اشر کشمیری کا یہ شاہکار ڈرامہ سلور کنگ ہمیں انہی سوالوں کے بھور میں لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو محبت، فریب اور آخر میں انصاف کے گرد گھومتی ہے۔ آئیے اس کہانی کو کھولتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے نا کہ آخر کوئی بے قصور شخص خود کو قاتل کیوں مان لے گا؟ ایسا کیا نفسیاتی دباؤ ہو سکتا ہے کہ انسان کی اپنی حقیقت ہی اس کی نظروں میں بدل جائے؟ یہی وہ گتھی ہے جسے یہ ڈرامہ سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے رشتوں سے۔ تین دوست اور ایک محبت جو ان سب کی زندگیوں کا مرکز ہے۔ یہی تعلقات آگے چل کر ایک بڑے طوفان کی وجہ بنتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے ملتے ہیں اس کہانی کے مرکزی کرداروں سے۔ ایک طرف ہے افضل، ایک نیک دل نوجوان، پھر ہے پروین، اس کی وفادار بیوی۔ افضل کا ایک قریبی دوست ہے منیر، اور ایک اور دوست ہے اسد، جو پولیس آفیسر تو ہے لیکن اس کی دوستی کے پیچھے ایک خطرناک منصوبہ چھپا ہوا ہے۔ تو افضل اور پروین کی شادی ہوتی ہے، ان کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے اور زندگی بہت خوشگوار چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس خوشی پر ایک سایہ بھی ہے۔ افضل کے دونوں دوست منیر اور اسد دل ہی دل میں پروین کو پسند کرتے ہیں، اور یہی یک طرفہ محبت کہانی میں آنے والے طوفان کی پہلی اینٹ رکھتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، خوشی کا یہ دور زیادہ لمبا نہیں چلتا۔ اب کہانی کا رخ ایک ایسے المناک واقعے کی طرف مڑتا ہے جو ان سب کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ افضل کا زوال ایک دم سے نہیں ہوتا، بلکہ قدم بقدم۔ پہلے وہ جوا اور شراب کی بری عادتوں میں پھڑ جاتا ہے، پھر ایک دن جب وہ منیر کو پروین سے بات کرتے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں شک کا بیج پڑ جاتا ہے، اور آخرکار یہی شک غصے کی آگ بن جاتا ہے اور وہ سب کے سامنے منیر پر پستول تان لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس کی اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے منیر کے گھر، جہاں اسد اور اس کا دوست نبو بھی موجود ہیں۔ وہاں ماحول پہلے ہی کافی گرم ہے، اور جب پروین کا ذکر آتا ہے تو منیر اور نبو میں شدید بحث شروع ہو جاتی ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خطرناک جھگڑے میں بدل جاتی ہے۔ اسی ہاتھا پائی اور شور شرابے میں اچانک ایک گولی چلتی ہے اور منیر وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ ایک، یہ ایک حادثہ تھا، قتل نہیں۔ اور دوسری اور سب سے اہم بات یہ کہ جس وقت یہ سب ہوا افضل وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ ایک حادثاتی موت، لیکن اب یہ ایک گہری سازش بننے والی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک بے گناہ کو مجرم بنا دیا جاتا ہے اور اسے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی افضل حادثے کے کچھ ہی لمحوں بعد وہاں پہنچتا ہے، اسد کے شاطر دماغ میں فوراً ایک منصوبہ بنتا ہے۔ وہ افضل کے پرانے غصے اور پستول نکالنے والے واقعے کو اس موت سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ حالات کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے کہ افضل، جو پہلے ہی شرمندہ تھا، یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ منیر کا قاتل کوئی اور نہیں، وہی ہے۔ تو اسد کا جال کام کر جاتا ہے۔ اس جھوٹے جرم کے بوجھ تلے دب کر افضل ایک خوفناک فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے وفادار ملازم تحسین کے سپرد کرتا ہے اور خود جنوبی افریقہ فرار ہو جاتا ہے، ایک ایسے جرم کو قبول کر کے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے، سال گزر جاتے ہیں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب ایک بالکل بدلا ہوا افضل واپس آتا ہے تو اسے کیا حالات ملتے ہیں۔ پورے 3 سال، یہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ افضل یہ 3 سال جلاوطنی میں گزارتا ہے، ہر روز اس جھوٹے یقین کے ساتھ جیتا ہے کہ وہ ایک قاتل ہے۔ ان 3 سالوں نے اسے مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ تو اب جو افضل ہے وہ پرانا افضل نہیں رہا، وہ اب کوئی بھگوڑا نہیں بلکہ سلور کنگ کے نام سے مشہور ایک کروڑ پتی شخص ہے۔ لیکن کیسی امیری ہے یہ کہ دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر بھی وہ گرفتاری کے ڈر سے ایک بھکاری کا روپ دھارے جی رہا ہے۔ دوسری طرف ان تمام سالوں میں پروین اپنی جگہ پر ثابت قدم رہی۔ اسد نے اسے پانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پروین نے اس کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جب اسد کی کوئی چال کام نہیں آتی تو وہ اپنی اصلیت پر اتر آتا ہے۔ مایوسی میں وہ ایک گھنونا منصوبہ بناتا ہے، پروین اور اس کی بیٹی کو اغوا کرنے کا، تاکہ زبردستی اسے اپنا بنا سکے۔ اور یہی کہانی کا سب سے بڑا موڑ آتا ہے۔ افضل، جو بھیکاری کے بھیس میں تھا، اتفاق سے اسد کا یہ سارا منصوبہ سن لیتا ہے، اور پھر وہ ایک زبردست چال چلتا ہے۔
وہ گونگا اور بہرا ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ اسد اسے ایک بے ضرر فقیر سمجھ کر اپنے پاس نوکر رکھ لے۔ یوں سمجھیں، شکار خود شکاری کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں کہانی کے کلائمیکس پر۔ یہاں پردے اٹھیں گے، راز کھلیں گے اور انصاف ہوگا۔ افضل کی چال کامیاب ہوتی ہے۔ وہ اسد کے دوست نبو کو سچ اگلنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور آخرکار نبو اعتراف کرتا ہے، یہ ایک حادثہ تھا، اسد نے تمہیں پھنسایا تھا، منیر میری بندوق سے چلنے والی گولی سے مرا تھا۔ ان چند الفاظ کے ساتھ 3 سال کا جھوٹ ایک لمحے میں چکنا چور ہو جاتا ہے، اور افضل کے سامنے سچائی آ جاتی ہے۔ تو انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام بالکل صاف ہے۔ اسد اور نبو کو منیر کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف افضل، پروین اور ان کی بیٹی برسوں بعد پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ آخرکار سچائی کی جیت ہوتی ہے۔ بے گناہی ثابت ہونے پر افضل بھکاری کا چولا اتار پھینکتا ہے اور اپنے خاندان کے پاس لوٹ آتا ہے۔ اب وہ صرف دولت کا سلور کنگ نہیں، بلکہ اپنی عزت، اپنے خاندان اور اپنی زندگی کا حقیقی بادشاہ ہے۔ اس کہانی کا انجام تو بہت اچھا ہوا، سچ سامنے آ گیا، لیکن یہ ڈرامہ ہمارے لیے ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا حقیقی زندگی میں بھی سچ ہمیشہ اپنا راستہ بنا ہی لیتا ہے، چاہے اس پر جھوٹ کے کتنے ہی پردے کیوں نہ ڈال دیے جائیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔